السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 172۔ سورۃ الاعراف، آیات ہیں 164 سے لے کر 170 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ دیکھیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ نہ کہ بسم اللہ، اسی طریقے سے قومن اللہ نے قومن اللہ۔ سے قصہ چل رہا ہے اصحاب سبت کا، تو آیت کی جامعیت دیکھے۔ جس وقت ایک جماعت نے امتن ان میں سے کہا کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو کہ اللہ انہیں ہلاک کرنے والا اور عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ تو تین گروہ ہوئے، نافرمانی کرنے والے اصحاب سبت، جو ہفتے کے روز ایسا ہلا کرتے تھے کہ ہفتے کے روز مچھلیاں رک جاتی تھی اور پکڑتے تھے اگلے دن، اور ہفتے کے پہلے دن ایسا ہلا کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایک قوم نے نصیحت کرتی تھی تو اور ایک جماعت خاموش تھی، تو جو خاموش تھی وہ کہہ رہی ہے نصیحت کرنے والوں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو، یہ تو ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر چکی، اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب میں گرفتار کرنے والا ہے۔ تو جواب دیکھے کیا دے رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے، سنیے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، ایک مقصد یہ ہے کہ ہم تاکہ معذرت ہو جائے تمہارے رب کے پاس، اور دوسرا شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں، یعنی نصیحت کو مان لیں۔ تو دو فائدے ہیں، اگر آپ نصیحت کرتے رہیں گے، روکتے رہیں گے لوگوں کو برائی سے، تو ہو سکتا ہے ان پر اثر کر جائے اور وہ رجوع کریں، پرہیزگار بن جائیں۔ لیکن اگر وہ پرہیزگار نہیں بنے تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم نے جو انہیں منع کیا ہے، یہ ہماری ان سے معذرت رہے گی کہ ہم نے تو منع کیا تھا، اور اگر ہم نے انہیں نہیں روکا تو ہماری گرفتاری اور ہم سے بات پرس ہوگی۔ تو اس مفہوم کو نوٹ کر لیں۔ تو مزید سنیے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ جب بھول گئے جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ظاہر ہے کہ ہم نے بچایا، نجات دی ان لوگوں کو جو برائیوں سے روکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو نصیحت کرتے تھے انہیں ہم نے بچایا، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر تو ہم نے گرفتار کیا انہیں سخت عذاب میں، بسبب کیا؟ فسق، انہوں نے انحراف کیا تھا حق سے، ان کے فسق کرنے کے سبب۔ یہ تو سنت الہی ہے کہ جو روکتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اسے تو بچا لیا جاتا ہے۔ مگر مزید سنیے کہ ان کے گرفتاری میں جو سختی ہوئی۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جب یہ سرکشی کی انہوں نے اس بات سے جس سے انہیں روکا گیا تھا، یعنی سرکشی کی تھی، تو عذاب کی کیفیت کیا ہوئی؟ ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ ذلیل۔ تو اب یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بچایا انہیں جنہوں نے نصیحت کی تھی، اور جو انحراف کرتے تھے ہلاک ہوئے۔ تو تیسرے گروہ کا کیا ہوا؟ وہ تو خاموش تھے اور وہ انحراف کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس سلسلے میں ابن کثیر نے اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ انہیں بھی بچا لیا گیا، یہ ان کی رائے ہے، اسے واضح کر دینا چاہیے۔ اچھا، مزید کہ بندر ہو جاؤ، تو کیا حقیقت میں بندر ہوئے تھے؟ تو نوٹ کر لیں، دیکھیے ہمیشہ تفسیر ایسی ہو، جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ ابن کثیر کی رائے ہے،
کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ تفسیر ہے، یہ قرآن ہے. نہیں، بتا دیا جائے. دیکھیے کبھی کبھی صحابہ کا ہم نام لیتے ہیں، کبھی کبھی ابن عباس کی رائے، کبھی عبداللہ بن مسعود کی رائے. تو اب یہاں پر علماء کی، جیسے کہ صالح بن فوزان الفوزان، ان کی رائے، اور شعراوی کی بھی یہی رائے ہے. وہ کیا ہے کہ اور دیگر علماء کی. تو اس سے کیا ہوگا، لوگوں کے سمجھ میں آئے گا کہ ہم یہ قرآن میں نہیں ہے کہ یہ بندر ہو جاؤ، انہیں کہہ دیا گیا بندر ہو جاؤ. تو کیا ظاہری طور پر بندر ہوگی یا صفات بندروں کی آئی، اس میں اختلاف ہے. مگر اختلاف کرنے والے کون؟ تو جن کا میں نے نام لیا، صالح بن فوزان الفوزان اور شعراوی، ان کا کہنا ہے کہ یہ جسمانی طور پر مست ہوئے، بندر ہوئے، لیکن جو جسمانی طور پر مست ہوتا ہے انسان سے بندر، ان کی نسل نہیں ہوئی. تو آج کل جو بنی اسرائیل ہیں، یہ نسل کس کی؟ یعقوب علیہ السلام کے پوتوں کی، ان کے بیٹوں کی. بنی اسرائیل سلسلہ جو چل رہا ہے، ان بندروں کی نہیں. یہ فوت ہو چکے تھے، مر چکے، ہلاک ہوئے. جی، تو اس چیز کو نوٹ کر لیں. اب مزید سنیے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اب یہ جو بنی اسرائیل، ان کے تعلق سے ان کی نافرمانی، سرکشی، وہ تو ہلاک ہو گئے. وہ ایک گروہ تھا، اس لیے کہ اصحاب سبت وہ سارے یہود نہیں تھے جو ندی کنارے تھے. جی، تو تیرے رب نے جب اعلان کیا کہ ان پر لیبعثن، یعنی بھیجے گا، تو ترجمہ کیے مسلط کرے گا ان پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو جو انہیں سخت عذاب دے گا. اور تیرا رب سزا دینے میں تیز رفتار ہے، اور یقیناً وہ غفور الرحیم بھی ہے. تو غفور الرحیم ہے، اس لیے وہ عذاب کی شکلیں بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ رجوع کریں. تو اب یہاں مسلط کرنے کا، یعنی لیبعثن، بھیجے گا، مسلط کرے گا. اس کو نوٹ کر لیں. یہ جو بنی اسرائیل ہیں، حقیقت میں یہ اپنے قدم پر نہیں ہے. جی، اور کئی واقعات پیش آئے کہ انہیں بھی، یعنی ان کے ساتھ جنگیں ہوئی، انہیں ذلیل کیا گیا، کاٹے گئے، گرفتار کیے گئے. لیکن اس وقت کی جو حالت ہے ان کی، یہ کسی کے سہارے پر ہیں، یہ اپنے قدم پر کھڑے نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بڑی قوت والے ہیں، کچھ بھی قوت نہیں ان کے پاس، سب کسی کے سہارے پر ہیں. تو اسے بھی نوٹ کر لیں. چونکہ تاریخ بنی اسرائیل جو اس وقت انسانوں کے لیے ایک ناشور بنا ہوا ہے، ان کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو مزید سنیے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ قطعنا والی بات اس کے پہلے بھی گزر چکی ہے، یعنی تقسیم کیا ہم نے انہیں زمین میں، گروہ میں، جماعتوں میں. ابھی اپنی طرف منسوب کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ اصل میں انہوں نے انحراف کیا، سرکشی کی، تو اللہ نے انہیں تقسیم کر دیا. تو اب جو تقسیم ہوئی ان کی، اور گزشتہ جو گزر چکا ہے 12 قبیلوں میں، تو 12 قبیلوں میں تقسیم، یہ تو نسلی طور پر. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جہاں بنی اسرائیل کی خامیوں کو بیان کرتا ہے، وہاں ان کی نیکیوں کو بھی، خوبیوں کو بھی بیان کرتا ہے. منہم الصالحون، دیکھیں ان میں کچھ نیک، ومنہم دون ذالک، اور ان میں اس کے علاوہ، یعنی کچھ نیک نہیں. پھر ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا، خوشحالی اور بدحالی، حسنات اور سیئات، تاکہ وہ رجوع کریں. تو دیکھیے بنی اسرائیل بٹے ہوئے تھے خاندانوں میں، قبیلوں میں، جماعتوں میں، مگر ان میں سے نیک بھی تھے، جیسے عبداللہ بن سلام کی جماعت، اور ان میں سے کچھ نافرمان بھی تھے. اب خوشحالی اور بدحالی ظاہر ہے کہ یہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان، رحمیت کا تقاضا، تاکہ لوگ رجوع کریں. مگر سنیے ان پر لعنت اور پھٹکار، رحمت سے محرومی کیوں؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا
وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ بیچ میں ہم نے ایک ایک جملے پہ جو وقف کیا ہے نا، تو اسے سمجھنا ہے کہ ان کے بعد ایسے ناہل ان کے جانشین ہوئے. دیکھیں فخلف من بعد خلف الناہل. اچھا ورثوا واو اس کا حروف اصلیہ ہے، یعنی اور نہیں، ہم کہتے ہیں وراثت. تو وارث ہوئے کتاب کے. کون سی کتاب؟ تورات. اس کے باوجود یاخذون ادنا کے معنی فانی والی دنیا کے مال و متاع کو وہ اس سے حاصل کرتے ہیں. یاخذون، اس لیے ہم یہاں رکے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سیغفر لنا، یعنی فانی ہونے والا مال ہم حاصل کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت کی جائے گی. تو ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آئے ان کے پاس اس طرح اور بھی دنیا تو لے لیں گے. اب سوالیہ طور پر الم یؤخذ علیہم، سوال تعجب کہ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد. اب یہاں مضمون کا اضافہ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، آگے آیت ہے اس وجہ سے کہ کتاب کے اس مضمون کا عہد. مضمون کیا؟ یہ کہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. تو کبھی کبھی ترجمہ اس طرح سے کیا جانا چاہیے تاکہ صاف بات واضح ہو. اچھا وَدَرَسُوا مَا فِي، تورات میں جاتا اسے انہیں سیکھا. درسو تو ظاہر ہے کہ دنیاوی مال حاصل کرتے تھے. ان کے پاس اس مضمون کا عہد بھی لیا گیا تھا کہ اس حق بات کہیں. جی جو کچھ تورات میں سیکھا ہے، جو تم پڑھا ہے، حق کہیں. تو فیصلہ کہ آخرت کا گھر تو بہتر ہے کس کے لیے؟ جو پرہیزگار اختیار کرے. کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ اب آخر میں، یعنی اس صفحے کے آخر میں انہیں جو بتایا جا رہا ہے کس طریقے سے کتاب کو تھاما جائے. بھائی انہوں نے کتاب پڑھی اور عمل نہیں ہو رہا ہے، حق بات کو چھپا رہے ہیں. تو سنیے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھاما، نماز کو قائم کیا، ہم ایسی اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. اب یہاں واضح کرنا ضروری ہے، کتاب سے مراد یہ جو ہماری کتاب ذالک الکتاب نہیں ہے، کہ ہم کے سیاق سباق کو بھی دیکھنا ہے. یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ وارث ہوئے یہ کس کے؟ تورات کے. اس مضمون کے کہ حق بات کہیں. تو یہ لوگ اگر اس تورات کو تھامیں تو تورات میں کیا لکھا ہے؟ صفات نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تورات کو تھامیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو چھپائے نہیں، بتائیں، ایمان لائیں، نماز کو قائم کریں. تو پھر ہم ایسے لوگوں کا، یعنی نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. تو اسے نوٹ کر لیں، کیونکہ الکتاب سے ہمیشہ مراد کیا؟ ہمارا کلام پاک. لیکن کبھی کبھی سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے آخر مطلب یہی ہوا کہ وہ تورات کی ان آیتوں پر جس میں کہا گیا ہے کہ آخری کتاب آخری رسول، اسے تسلیم کریں اور آخری کتاب پر ایمان لائیں، مگر اس طریقے سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.